اسی نا ایک غلطی بہت بڑی کرتے ہیں. وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اسی آنے رمضان آ گیا، اسی آنے رمضان چلا گیا، رمضان آنے والا ہے. یہ جملہ ساڑھی زبان کے اندر یا معاشرے سے معروف کہ ٹھیک لگتا ہے، لیکن امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے نے کبھی بھی یہ نہ کو رمضان آ گیا، کبھی بھی یہ نہ کو رمضان چلا گیا، کبھی بھی یہ نہ کو رمضان آنے والا ہے. آپ فرماتے نے ایک روایت کے اندر کہ ایک روایت کے اندر یہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں پڑھیا ہے، میں تاڑے تک پہنچا دینا کہ جڑا رمضان ہے نا یہ اللہ دے ناماں وچوں ایک نام ہے. جڑا میں پڑھیا ہے، غلط ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، میں پڑھیا ہے، میں تاڑے تک پہنچا دیتا کہ رمضان کدے ناماں وچوں نام ہے. جے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، مثال دے طور پر اللہ پاک کا نام اللہ ہے، ہن کوئی بندہ کہے اللہ آ گیا، اللہ چلا گیا، اللہ آنے والا ہے، جملہ ادب والا ہے یا بے ادبی والا ہے؟ زندگی تیرے تے میرے کو اگر اسی یہ کیا کہ رمضان آنے والا ہے، اس بندے نے توبہ کرنی ہے اور جس وقت بھی ادھا ذکر کرنا ہے، جس وقت بھی ذکر کرنا ہے کہ کی کہنا ہے رمضان دا مہینہ آن والا ہے، کلا رمضان کہنا نہیں. اگے نا ہوں اسی کا ایک معنی سمجھ کے پھر اگے جڑی ضروری چیزاں یہ بھی میں انشاءاللہ عرض کرتا. اے جڑا نا رمضان دا مہینہ نکلیا ہے، رات زبر ہے، مین کے پیش ہے، قوات جسم ہے، یہ زبر ہے. رمدہ کی لفظ ہے رمدہ. رمدہ کا معنی پتہ کی ہے جی؟ رمدہ کا معنی یہ ہے کہ جڑی اگ دی پٹھی ہوئی، پٹھی جدے چ لوہے نوں گرم کیتا جاتا ہے، گرم کر کے پگھلا کے وہی مختلف شیپس شکلاں بنائی جاندیاں نے، پٹھیاں نوں آندے تے اینوں عربی دے اندر نا رمدہ پٹھی. ہن خام لوہا، زنگ آلود لوہا، وہ دی اسی چنگی صورت بنانی ہے، چنگی شکل بنانی ہے کہ وہ دے واسطے اسی انہوں پروسیس چوں گزارا گے، ایک مرحلے چوں گزارا گے. وہ مرحلہ وہی بھٹی والا ہے کہ پٹھی چپاؤں گے کہ وہ دی شکل بدل جائے گی، زنگ اتر جائے گا، خام چوں اصل ایکچوئل حالت اندر آ جائے گا. رمضان نو رمدہ ایک وجہ بھٹی کہن دی اے ہے کہ میرے جیسا بندہ جڑا 11 مہینے اپنی مرضی اور اپنی منشا دے مطابق وہ کی کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے کہ وہ اپنی مرضی دے مطابق جڑی زندگی گزارتا ہے، زندگی گزارن تو بعد وہ دے جڑے آزار باڈی پارٹس یا خاص طور تے دل جڑا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور دل جسم دا وہ حصہ ہے کہ ویسے تے اگر اسی ظاہری طور تے دیکھیے، یعنی میڈیکلی طور تے دیکھیے، طبی طور تے دیکھیے، دل کی بہت زیادہ اہمیت ہے. دل پمپ کرتا ہے، بلڈ سرکولیشن دا اہم جزو ہے، یہ تو بغیر انسان پاکی زندہ نہیں رہ سکتا وغیرہ وغیرہ. ظاہری طور پہ یہ ہے، لیکن ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ، روحانی طور پہ، مذہبی طور پہ، اسلامی طور پہ
اس دل کی اہمیت ظاہری طور نالوں کتے بھی تھوڑی نہیں، بہت زیادہ ہے۔ میں حدیث پاک کا سامنے پڑھ دینا۔ کریم آقا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا وَإِنَّ هِيَ مُضْغَةٌ، میرے آقا فرماتے ہیں تہاڈا جڑا جسم ہے، جڑا وجود ہے، جڑا جسد ہے، مُضْغَةٌ، یہ نا ایک لوتھڑا، ایک حصہ، ایک بوٹی ایسی ہے۔ یا رسول اللہ کیسی ہے؟ فرمایا اذا صالحت صالح الجسد کلہ، میرے آقا فرماتے ہیں وہ جڑی بوٹی ہے نا تہاڈی، اگر وہ جسم کی بوٹی ٹھیک رہے تو تہاڈا پورا وجود ٹھیک ہے۔ اذا صالحت صالح الجسد کلہ، فرماتے ہیں اے بوٹی ٹھیک ہے تو تہاڈا سارا وجود، ظاہری طور پہ نہیں فرمایا، ایمانی، روحانی، اسلامی، مذہبی، اسپیچولیٹی طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دل ایمانی حالت اندر ہے، دل روحانی حالت اندر ہے، دل ٹھیک ہے، دل زنگ آلود نہیں ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں تہاڈا سارا وجود ٹھیک ہے، تہاڈی نظر ٹھیک ہے، کان ٹھیک ہے، زبان ٹھیک ہے، ناک ٹھیک ہے، ہاتھ ٹھیک ہے، پیٹ ٹھیک ہے، شرمگاہ ٹھیک ہے، پیر ٹھیک ہے۔ اذا صالحت صالح الجسد کلہ، فرمایا سارا وجود ٹھیک ہے۔ فرمایا واذا فسدت فسد الجسد کلہ، میرے آقا امام بخاری نے صحیح بخاری میں اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تہاڈا اے دل ٹھیک نہیں ہے تو سارا وجود خراب ہے، سارا الجسد کلہ، سارا وجود خراب ہے۔ یا رسول اللہ کیڑا جسم کا حصہ ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھنا وہ تہاڈے جسم کا حصہ دل ہے۔ دل ٹھیک ہے پورا وجود ٹھیک ہے، اگر دل ٹھیک نہیں پورا وجود خراب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہن تہاڈا دل زنگ آلود ہو گیا، جدو تہاڈا دل زنگ آلود ہویا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل دے زنگ نو اتارن واسطے اللہ دا ذکر کافی ہے۔ جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اللہ دے ذکر کو بڑھاوندا جاندا ہے، اللہ پاک دے دل دے زنگ نو اتار دیندے۔ اچھا ہن بندے دا دل زنگ آلود ہو گیا، جدو دل زنگ آلود ہویا نا تے کی بنیا؟ اللہ پاک نے 11 مہینے دا زنگ اتارن واسطے اللہ پاک نے رمدہ یعنی رمضان المبارک کی بھٹی عطا فرمائی کہ تسی کی کرنا ہے، اس بھٹی دے اندر اپنے وجود کو جڑا ہے وہ داخل کر کے 3 مہینے دا ریفریشر کورس جڑا ہے، ٹریننگ جڑی ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو گزار لینا ہے۔ تسی اپنے آپ کو اس اندر گزار پاؤ گے، دل دا زنگ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بھٹی تہاڈے دل نو نور بنا کے باہر نکال لے گی۔ جس وقت رمضان کا ادب و احترام کر کے تسی اپنے دل دی پاکی حاصل کر لے، انشاءاللہ اگلے 11 مہینے تہاڈا دل تہاڈے جسم کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ وہ ساری برمدردی نال میں میرے آقا کا ایک خطبہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان دے آخری دنوں میں ارشاد فرماتے ہیں، انشاءاللہ وہ ادھار رہ گیا، وہ اسی جڑا ہے اسے درس میں سننا گیا۔ ایک دعا میں عرض کر دینا افطاری کے ٹائم میں بہت سارے مسئلے انشاءاللہ وہ مسئلے میرے درس دے وچ بھی بیان ہون گے، اور بھائی ویسے بھائی لوگ بھی مہربانی کرن کے ریکارڈ ہو جائے گا، یوٹیوب پہ آ جائے گا، تسی وہ مسئلے سن کے انشاءاللہ تسی تو فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ایک دعا جو ہے نا وہ میں دس دینا، افطاری کے ٹائم کی دعا۔ ایک دعا افطاری کی یاد ہے نا سارے دوستان کی دعا ہے؟ اللہم انی لکا صمت و بکا اگے وعلیکا
توکلت وعلی رزقک افطرت. ادھر اعلان کرنے والے اعلان کرتے ہیں کہ کھجور منہ چ پان تو پہلے اسی دعا پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. نا جی انتہائی غلط وقت کے اندر اسی دعا پڑھتے ہیں. اس وقت یہ دعا پڑھنا جڑا ہے یہ ترجمے کو بھی ثابت نہیں ہوگا. یہ بات سب میری طرح جڑے رٹے لا کے مولوی دس دیتے ہیں جی اس وقت دعا پڑھیا کرے کہ اسی انہوں نے مدد لگ کے ترجمے تے اسی کبھی بھی غور نہیں کیتا. ترجمہ ایک باری دیکھوں گی نا تے سانوں پتہ چلے گا. اسی پڑھنے اللہم انی لکا سنتو. لکا سنتو جڑا ہے نا اے سیغہ ماضی دا ہے, پاسٹ ٹینس ہے. اسی آنے اللہم انی لکا سنتو, اے اللہ میں روزہ رکھیا, میں روزہ, اے گل ٹھیک ہوگی, میں روزہ رکھیا, اے گل ٹھیک ہے. روزہ کھولن تو پہلے ہاتھ چک کے جڑی سی دعا پڑھنے نا اللہ میں لگا سن تو بھی کام تو علی کا توکل والا رزق کا افطار, تو یہ موقع غلط ہے, موقع ٹھیک کی ہے. اللہ منی لگا سن تو میں نے روزہ رکھا, وعلی کا توکل تو میں نے تجھ پہ توکل کیا, وعلی وعلی رزق کا افطر تو یا اللہ میں نے تیرا عطا کیا ہوا رزق اس سے روزہ افطار کیا. جس وقت ہلے منہ چ کھجور نہیں, جامع شیریں دا گلاس منہ چ پایا نہیں, ساری چیزاں تیرے سامنے ہیں تے دعا تو پہلے مانگ لیا والا رزقی کا افطر تو سیغہ ماضی دا ہے, دوسرے وقت زمانے دا ہے کہ یا اللہ میں روزہ افطار کر لیا. یہ تو سچ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ غلط کہہ رہے ہیں نا. ہلے اسی روزہ کھولیا, روزہ افطار کیتا نہیں تے پہلے کہہ رہے ہیں میں روزہ کھول لیا. یہ مطلب اسی گل صحیح نہیں کر رہے. جس وقت اسی یہ دعا کرنی ہے ٹھیک ٹھاک پانی شانی پی کے کھجور کھا کے باقی چیزاں کھانے تو بعد پھر کہنا ہے یا اللہ میں روزہ رکھیا سے تیرے واسطے, تیرے تے میں توکل کیتا, اور یا اللہ تیرے تے میں ایمان لے کے آیا, اور تیرے عطا کردہ رزق نال میں روزے کی کیتا کھول لیا. ہون ایسا ہی ہونا. اسی ایک ادھا دی غلطی کر جانے ہیں. وہ کیوں اسی کرتے ہیں؟ اسی لکیر دے فقیر ہیں, ٹرک دی بتی تھر پیچھے لگے ہیں, جیویں کسی نے لایا لاجے. جیویں میں اکثر کیا کرتا جدوں اسی کرتے ہیں نا مثال دے طور پہ, ہاں جدوں اسی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں کہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں, دیکھو اسی رٹا لایا ہے, اپنے دماغ نال اسی نہیں سوچتے. اسی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں, نماز جنازہ ادا کرنے لگے نا, جنہاں نے دل وچ نیت کی تھی بالکل ٹھیک ہے. ہن جنہاں نے زبان نال نیت کر دے وہ کی کہندے نے 4 تکبیر نمازیں فرض ثنا واسطے, درود واسطے, دعا واسطے. ہن دیکھو کہ جس وقت اسی بالکل جس وقت اسی دعا واسطے حاضر اس میت دے آنے ہیں تے جس وقت اسی نماز جنازہ دی دعا پڑھتے ہیں, مینوں دسنا کہ کلی اس میت واسطے بھی دعا کرتے ہیں یا ہورنا واسطے بھی دعا کرتے ہیں؟ تے نیت اسی کر رہے ہیں, دل دے وچ نیت اسی کر رہے ہیں زبان دے نال کہ دعا واسطے حاضر اس میت دے. یہ مطلب کہ ساری نیت ساڈے قول تے ساڈے فعل دے اندر اختلاف آیا یا نہیں آیا کہ دعا نیت اسی کر رہے ہیں اس واسطے اسی کر رہے ہیں. تے جدوں اسی دعا مانگنے اللہ اغفر لحینا زندہ واسطے ومیتنا, یا اللہ مردیاں بھی معاف کر دے, زندہ بھی معاف کر دے, مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا, یا اللہ جڑے حاضر نے انہاں نوں بھی معاف کر دے, وغائبنا جڑے حاضر نے انہاں نوں بھی اگے کہ شاہدنا وغائبنا, وصغیرنا جڑے میرے چھوٹے نے انہاں نوں بھی معاف کر دے, وکبیرنا جڑے بڑے نے انہاں نوں بھی. ایتھے اسی کہہ رہے ہیں اے دے واسطے اینوں معاف کر, اے دے لیے اسی دعا کرن واسطے آئے ہیں. اس واسطے نا اساں رکھ دی بتی پیچھے نہیں لگنا چاہیے, رٹیاں رٹائیاں گلاں تے سنیاں سنائیاں گلاں دے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. اپنے سوچ سمجھ کے اس واسطے اس نیت کو بھی بدل لو زبان نال بھی دل نال بھی کہ اسی سارے ایمان والیاں دی مغفرت واسطے نماز جنازہ بھی شامل ہو رہے ہیں. اور جس وقت اسی افطاری دی دعا کرنی ہے,
افطاری کرن تو پہلے نہیں کرنی، افطاری کرن تو بات کرنی ہے۔ ایک دعا اور میں پڑھی ہے تو میں لے کے دے کہ انشاءاللہ اے بھی دعا، اس کو علاوہ اور دعا میں انشاءاللہ ویس بھائی مطلوب بھائی کرواں گا پی ڈی ایف اسی طرح یوٹیوب پہ ڈال دیں تاکہ ویڈیو دیکھدیاں ہی تاکہ دعا تاڑے سامنے آ جائے اور میرے آقا کی سنت بھی عمل ہو جائے اور واجب علی کفایہ جڑی ہے چند دیکھنے ایک دعا تے ساڈے سامنے ہے نا جڑی اسی دعا پڑھتے ہیں اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا ایسی ہے کہ جڑی 11 مہینے دا چند دیکھ کے پڑھنی ہے، لیکن میں مطالعہ کر رہا سا کہ وہ میں دیکھا کہ رمضان المبارک دے مہینے دا چند دیکھ کے میرے آقا اس دعا دے اندر اور الفاظ دا بھی اضافہ کرتے سن، لیکن اسی وہی گل ہے کہ ساری زندگی چوں سنت دی قدر ختم ہو گئی، اسی سنت کو اہمیت نہیں دیتے، اس واسطے اسی انشاءاللہ ایک دعا بھی جڑی ہے وہ بھی میں اپلوڈ کرواواں گا، اسی کو دیکھ کے لازمی طور پہ جڑا ہے وہ دعا کو پڑھنا ہے۔ اور ایک دعا ایسی ہے جڑی رمضان دے شروع دے دناں وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا کرتے سن اور اس دعا دی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ انشاءاللہ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے اور میں انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کروا دیاں گا۔ ہن اے جڑی دعا ہے نا افطاری کرن تو بعد اللہ انی لک سے توفیق عطا تو علیہ توکل والا جس کی افطاری کر لی، افطاری کرن تو بعد اے دعا پڑھ لی، اے دعا پڑھن تو بعد اے دعا اللہ بل رم ہو ایت اس طرح بھی اپلوڈ ہوگی، میں اصل ورڈ جڑے حدیث پاک دے وہ بھی اپلوڈ کروا دیاں گا۔ ذہب الغم ہو سوچ دے نال، کیفیت دے نال، تصور دے نال جس وقت اسے افطاری کر لینی ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے تے ذہن وچ کی لے کے آنا ہے ذہب میں ہوتا ہے جانا، چلی جانا، زم ذہبت رحمت پیاس چلی گئی، پیاس بجھ گئی، یعنی پانی پیا پیاس ختم ہو گئی۔ میرے آقا فرما رہے ہیں رب دی بارگاہ دے اندر تے کتنا اچھا ہوئے گا کہ ایس رمضان ساری دعا اور اضافہ ہو جائے جڑی دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے ہیں اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقِ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیاس ختم ہو گئی تے وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقِ، اے جڑیاں رگاں نے نا اے والیاں رگاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے پیاس ختم ہو گئی تے رگاں جڑیاں نے تر ہو گئی۔ رگاں کی ہو گئی پانی پیا رگاں تر ہو گئی، رگاں گیلیاں ہو گئی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا تے ضرور اج دے دن جڑی محنت کیتی ہے اللہ پاک یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اس واسطے نا انشاءاللہ میری کوشش تو وہ سی کہ میں وہ مسئلے جڑے ساری زندگی کے اندر ایسے نے جڑے غلط فہمی کی وجہ تو مشہور نے وہ میں تاکہ سامنے رہتا، لیکن وقت کی وجہ تو انشاءاللہ میں اپلوڈ کرنا دوست میرا نے دیکھنا ہوئے تے رمضان المبارک دے مہینے دے روزیاں کے مسائل سمجھ کے انہاں نوں رکھنا ہے تے نیت یہ کرنی ہے رمضان جڑا آن والا ہے نا اے رمضان خالی نہ جائے، اس رمضان دے وچ اسی اے جڑی دولت ہے نا دنیا دی دولت کی برکت ملے نہ ملے لیکن تقوی والی دولت لازمی لینی ہے۔ ایک ٹارگٹ بنا لو، بندے کرتے ہیں نا جڑے پرو ایکٹیو بندے ہوندے نے نا ذہنی طور پہ وہ انہوں نے ٹارگٹ لکھ کے سامنے رکھے ہوندے نے، سامنے لیپ ٹاپ میں سامنے ٹارگٹ ہے میں آگے چیز حاصل کرنی ہے بھی حاصل کرنی۔ اسی رمضان المبارک کا مہینہ آن تو پہلے اپنا ایک ٹارگٹ سلیکٹ کرنا ہے، سامنے لکھ کے دل پہ لکھ کے لا لو کہ میں اس رمضان پچھلے روزے کی طرح ضائع نہیں ہوتا، خیر
لیکن خالی نہیں میں جان دیاں گا اس مہینے میں تقوی حاصل کرن تو بغیر یہ رمضان دا مہینہ گزارنا نہیں. تے تقوی کینوں آندے نے سوکھے لفظاں دے وچ تقوی وہ آندے نے اللہ دے نال تعلق دے اندر مضبوطی دا آنا ایک تقوی ہے. یاری دوستی دے اندر اسی دن بدل چاہنے ہیں ٹریٹ دے کے خدمت کر کے دعوت کر کے پیسہ لٹا کے سارے تعلق دے اندر مضبوطی آ جائے. کاش اے سوچ اللہ دے نال کہ اللہ دے نال تعلق سارا اس سال دے روزیاں ایک ٹارگٹ کرنا ہے کہ اسی اللہ دے نال تقوی کی کرنا ہے سوری اللہ دے نال تعلق مسیح مضبوط کرنا ہے. پہلے بھی مضبوط ہے اور مضبوط کرنا. اللہ پاک ہماری توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.